بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس بیماری کی بات کریں گے اس کا نام ہے لائپوما۔ ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے نیچے چھوٹی چھوٹی رسولیاں بن جاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر فیٹ سے بنی ہوتی ہیں۔ انہیں بینائن ٹیومر بھی کہتے ہیں اور ملیگننٹ ٹیومر بھی کہتے ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہیں۔ یہ جسم میں آہستہ آہستہ گرو کرتی ہیں اور سپنجی ٹائپ ہوتی ہیں، یعنی پلپلی، ہارملیس اور موویبل ہوتی ہیں، یعنی ان میں نہ تو درد ہوتی ہے۔ یہ جو بینائن ٹیومر ہے نا، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہارملیس ہوتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں دیتی اور موو کرتی ہیں۔ یہ ایک گانٹھ سی بن جاتی ہے جو موو بھی کر سکتی ہے۔ اب ہم اس کے کازز جانتے ہیں۔ کازز کیا ہیں؟ یہ جینیٹیکلی بھی ہوتی ہیں، فیملی ہسٹری پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فیٹی لوگوں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ان میں ہوتی ہیں جن لوگوں میں کولیسٹرول لیول زیادہ پایا جاتا ہے، خاص کر ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو لپڈ ہمارے جسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، لیکن ان میں کون سی ٹائپ کا لپڈ، یعنی ٹرائیگلیسرائڈ اگر پایا جائے جن لوگوں میں زیادہ، ان میں یہ گانٹھیں بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں بینائن ٹیومر بھی ہو سکتا ہے اور ملیگننٹ ٹیومر بھی، لیکن 90% جو ٹیومر ہیں وہ بینائن ٹیومر ہی ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں بھی ہوتی ہیں جن لوگوں میں کولیسٹرول زیادہ پایا جاتا ہے، جن لوگوں کا میٹابولزم سلو ہو، ان میں لائپوما کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے لپڈ زیادہ ہوں، چربی کی گانٹھیں بن جاتی ہیں، یعنی جس میں چربی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لائپوما اس میں ہی پایا جاتا ہے۔ دوستو، لائپوما جن لوگوں میں ان میں بھی پایا جاتا ہے جن لوگوں میں قبض ہو، انڈائجیشن کے مسائل ہوں، ان میں بھی لائپوما پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں میں لیور پرابلم ہو، جن میں فیٹس جذب نہیں ہوتا، ان میں بھی لائپوما پایا جاتا ہے۔ اب ہم سمٹمز دیکھ لیتے ہیں کہ مریض میں ایک ایب نارمل گروتھ نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لائپوما کیا ہے؟ ایب نارمل گروتھ ہے۔ یہ جو ٹیومر ہے کیا ہے؟ ایب نارمل گروتھ، ایکومولیشن آف ٹیشوز ہے۔ ایک ایب نارمل گروتھ ہے جو نظر آتی ہے۔ اس کی لمبائی یا سائز 1 سے 2 سینٹی میٹر تک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جائے، جلد کے نیچے وینز پر پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں درد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جلد کے نیچے ہے اور گوشت سے اوپر ہے، درمیان میں ہے، تو جب اس کا سائز بڑھے گا تو پھر وہ نیچے گوشت پہ پریشر ڈالتی ہے، جو نیچے بلڈ وینز چل رہی ہیں، جن میں خون رواں دواں ہے، ان پہ پریشر بڑھتا ہے، اور پھر ساتھ میں نمبنس بھی پائی جاتی ہے اور ان میں درد بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ٹیسٹ ان کا لیا جاتا ہے۔ ایسے جو مریض ہیں جن میں یہ ٹیومر ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بائیوپسی ہوتی ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، MRI کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر میڈیسن تجویز کرتے ہیں۔ اب ہم ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں جو لائپوما ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، اور جو مریض ہیں ان کو، اس طرح کے مریض جن میں لائپوما ہے یا جن میں یہ بیماری آ گئی ہے، تو ہومیوپیتھی میں وہ کون سی میڈیسن ہیں جو اس کے لیے مفید ہیں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ تھوجا ہے، 1 ml ویکلی دیں گے۔ 1 ml پوٹینسی ہے، تھوجا 1 ml پوٹینسی میں ویکلی دیں گے۔ یہ ایب نارمل گروتھ کی بہترین میڈیسن ہے۔ پھر دوسری میڈیسن ہے بریٹا کارب 200 میں۔ یہ آپ 10 قطرے پانی میں، نیم گرم پانی میں 10 قطرے دیں گے، اور یہ میڈیسن کافی عرصہ تک لینی پڑتی ہے، 3 سے 4 مہینے تک۔ پھر تیسری جو میڈیسن ہے کیلکیریا فلور 6x ٹیبلیٹس ہیں، یہ 5 ٹیبلیٹ 3 ٹائمز دیں گے، اور یہ اس گانٹھ کو یا اس چربی کی گانٹھ کو جسم کے اندر ڈیزالو کر دیتی ہے۔ یہ میڈیسن کیلکیریا فلور 6x میں، یہ ٹیبلیٹس ہیں۔ اس کے بعد فائٹولاکا ہے 200 میں، 200 پوٹینسی میں فائٹولاکا، یہ بھی آپ 10 قطرے 3 ٹائم دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ریکویک کمپنی کی R17 ڈراپس ہیں، جو آپ 20 سے 25 قطرے 3 ٹائم آپ دے سکتے ہیں، تھوڑے سے نیم گرم پانی میں۔ یہ میڈیسن آپ نے 2 سے 3 مہینے تک جاری رکھیں، اور پھر یہ جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں نا، یہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن میں رہیں، اور ان کے مشورے کے بغیر خود سے ٹریٹمنٹ شروع نہ کر دیں۔ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی،
بلکہ ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق آپ نے میڈیسن لینی ہے، اور یہ جو اب نارمل گروتھ ہے یا یہ جو چربی کی گانٹھ ہے، یہ جو لائپوما ہے، یہ ہومیوپیتھی میڈیسن اس کو اندر ہی ڈیزالو کر دیتی ہے، کیونکہ ٹیشوز کا کمبینیشن ہوتا ہے، ٹیشوز ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ گانٹھ سے بن جاتی ہے، اور زیادہ تر یہ چربی کی ہوتی ہے اور یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کی آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایلوپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کر کے اس کو نکال دیتے ہیں، یہ کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔